السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران، اور لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 159 پہ ختم کیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم اس سے آگے کریں گے آیت نمبر 160 سے۔ آپ دیکھیں اس میں ایمان کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے ان آیات میں، اور ان آیات میں جو ایمان کی بات ہو رہی ہے وہ جب کہ مسلمانوں سے ایک غلطی ہو گئی ہے، ان کو جھٹکا لگا ہے اور انہوں نے سنت کے مطابق کام نہیں کیا ہے۔ اور یہی سچویشن ہم سب کی زندگی میں بار بار آتی رہتی ہے کہ ہم جتنے قسمیں وعدے کھاتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، پھر کوئی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ ہم نے اسی دن قرآن کلاس میں پڑھا ہوتا ہے، خود تلاوت کرتے ہوئے کوئی آیت، کوئی حدیث، اور ہم کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ میں اللہ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے بس انشاءاللہ اسی کے مطابق کام کرنا ہے، پھر ہم غلطی کر جاتے ہیں اور ہم پھر اتنے پریشان ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ پھر وہ اپنی غلطیوں پہ غلطیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہر جگہ بیٹھ کے کہتے ہیں مجھ سے اب کیا غلطی ہوئی، مجھ سے اب کیا غلطی ہوئی۔ آپ کا مورائل اور ڈاؤن ہوتا ہے، پھر ہم اپنے آپ کو لیبل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں منافق ہوں۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہ صریح ایمان کی نشانی ہے کہ آپ کو اپنی غلطی نظر آ جائے اور آپ اس کے بعد یہ سوچیں کہ اب میں نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ تو غلطی دیکھنے کے بعد کیسے اصلاح کی جائے، کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ایک حکمت رکھی ہے اللہ کے پلان میں اس کو سمجھا جائے۔ آپ دیکھیں نا، تھوڑی دیر کے لیے اس طرح سوچیں اگر ہم سے کوئی غلطی نہ ہو تو ہم تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع ہو جائیں۔ ابھی بھی ہم کئی دفعہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، یعنی اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، دوسروں کی دیکھ دیکھ کے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، فلاں یہ ایسا، فلاں نے یہ کام کیا، وہ ٹھیک نہیں کر رہا، اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ تو غلطی نہ ہو ہم سے تو ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کریں۔ اصل جو ایمان کا امتحان ہوتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ غلطی ہو تب بھی کیا کرنا ہے، صحیح کام لگاتار کریں تب بھی اپنے آپ کو کس جگہ رکھنا ہے۔ ہر وقت ہم نے بس اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ مجھے اب اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، اپنے آپ کو کبھی بڑی چیز نہیں سمجھنا۔ اور ابھی ہم نے جو لاسٹ آیت کی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹیز تھیں، لیڈرشپ کوالٹیز تھیں، اس پہ بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہماری رحمت تھی کہ وہ نرم دل تھے، اور اس وجہ سے لوگ جو تھے ان کے ساتھ جڑتے تھے۔ ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ دین کا کام کرتے ہوئے لوگوں کو جوڑنے والا بننا ہے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ توکل کس پہ ہمارا ہوگا؟ اپنے رب پہ ہوگا۔ تو آج کی آیت جو ہے آیت نمبر 160 میں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اَإِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں تو کون ہے وہ جو مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر پس چاہیے کہ توکل کیا کریں ایمان لانے والے۔ یہاں سے ہمیں ہماری بے بسی کا پتہ چلنا چاہیے، اور یہاں سے ہمیں اپنے رب کی بڑائی اور عظمت کا پتہ چلنا چاہیے کہ اگر ہمارا رب ہماری مدد کرے تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ پیپل پلیزنگ سے بچ جاتے ہیں، آپ لوگوں کے ڈر سے بچ جاتے ہیں، غلط فیصلے کرنے سے بچ جاتے ہیں، اور صحیح فیصلے کرنے پہ اپنے آپ کو جما لیتے ہیں۔ آپ اگر اپنی زندگی میں دیکھیں نا، جو کچھ بھی ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں یہی ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کے ڈر کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اپنی خوشی غمی اس طرح بنانا شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب کیا کریں، یہاں تو کمپرومائز کرنا پڑے گا، اب دنیا میں بھی تو رہنا ہے۔ بچیاں بچے آج کل کے مطلب لڑکے مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھیں گے کہ سب میرے فرینڈز مذاق اڑائیں گے، لڑکیاں حجاب نہیں لیں گی، فرینڈز کے پریشر کی وجہ سے، سوشل ایشوز کے پریشر کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے غلط فیصلے کرتے چلے جانا ہے۔ صرف یہ بات ہوتی ہے، اور پھر کچھ لوگ انسیکیور ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے اللہ کا حکم ہے لیکن دیکھیں پھر میری نوکری چلی جائے گی، بچیوں کا رشتہ نہیں ہوگا، فلاں جگہ کا ویزا نہیں ملے گا، فلاں جگہ پھر ہم کام نہیں کر سکیں گے۔ ہم اپنے دنیاوی بینیفٹس کی وجہ سے کس طرح غلط فیصلے کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اگر اللہ نے ہماری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے تو کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اصل کنکلوژن کیا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو ایمان والوں کو اصل بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ کرنا ہے ہر معاملے میں۔ اینڈ آف دا ڈے دیکھیں،
کہیں ہمیں کوئی کرائسس نظر آتا ہے، کوئی مسئلہ نظر آتا ہے، ہم نے اس کی نشاندہی بھی کرنی ہے، ہم نے اس کے بارے میں لوگوں سے بات چیت بھی کرنی ہے. لیکن مثلاً آپ دیکھیں زندگی موت کا فیصلہ، آپ کسی بہت اچھے ڈاکٹر کو چیک کراتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کا مریض جو ہے وہ نہیں بچتا، ہم کیا کرتے ہیں اسی ڈاکٹر پہ کیس کر دیتے ہیں. پہلے ہم نے بڑی اچھی طرح چیک کیا ہوا ہوتا ہے کہ جی یہ ڈاکٹر جو ہے نا بڑا کامیاب ڈاکٹر ہے، بڑا قابل ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ غلطی کی کیوں. اگر تو ایسا ہے نا کہ واقعی کوئی ایسا بلنڈر ہوا ہے، ویسے مجھے اگر آپ پوچھیں اگر ایک ڈاکٹر 100 کیس دیکھتا ہے اور بہترین دیکھتا ہے اور وہ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے 2 خراب ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں وہ مسئلہ، وہ چیلنج لکھا ہوا تھا، وہ ڈاکٹر کے کنٹرول میں نہیں تھا. اس کا ایک وجہ یہ بھی نہیں ہوتی کہ لوگ جو ہے نعوذ باللہ شرک کی حد تک وہ ڈاکٹر پہ ریلائی کر کے وہاں بالکل پہنچتے ہیں کہ اس ڈاکٹر نے تو شفا دینی، مطلب بالکل یہاں تک کہہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے، شرک کی حد تک وہ اس ڈاکٹر پہ بھروسہ کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ بھی اگر ہم اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو امپاسبل ہے کہ کبھی کوئی مسئلہ آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسئلہ آ جائے. اب یہ جو چیز ہوتی ہے یہ کافی ایک چیلنجنگ ہے سچویشن. اچھا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم پھر اسباب میں اور کہاں پہ توکل کریں اس میں بھی الجھے رہتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جب اسباب کو اختیار کیا، قرآن اور سنت کی روشنی میں اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ پہ کامل بھروسہ کرتے ہوئے میکسیمائز کیا اسباب کو بھی. جیسے کچھ لوگ پھر یہ بھی کرتے ہیں، ایفرٹ ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں میری قسمت میں جو لکھا ہوگا میں نے تو ٹوٹل بھروسہ اللہ پہ کر لیا، وہ کام ہو جائے گا. یہ بھی نہیں کہا گیا. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صلاحیت دی ہے اس کے مطابق ہم نے میکسیمم اس میں ایفرٹ کر لینی ہے. میکسیمم ایفرٹ کر لی، پھر اس کے بینیفٹ یا لاس کا جو ایک توکل ہے وہ کس پہ ہوگا؟ وہ اسباب پہ نہیں ہوگا. کئی دفعہ آپ اتنی محنت اتنا کچھ کرتے ہیں. اب یہ جو بچے کئی سوسائڈ کر لیتے ہیں، کیا ہائی اچیورز ہوتے ہیں. ہائی اچیور بچہ فیل ہو گیا، کہیں اس کا داخلہ نہیں ہوا، کہیں اس کی جاب نہیں لگی، وہ اس سیٹ بیک کو برداشت ہی نہیں کر پاتا. یعنی اس توکل کو ہم مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کتنا زیادہ اسٹرانگلی ریلیٹ کر سکتے ہیں. مینٹل ہیلتھ کی چیلنج ہی یہ ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر اتنا بھروسہ کیا یا آپ نے کسی انسان پہ اتنا بھروسہ کیا، وہ انسان نہیں تھا یا وہ مسئلے، تو اب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے نہیں تیار ہو رہے ہوتے. آپ کہتے ہیں کہ ہو کیسے سکتا ہے میری زندگی میں. اللہ پہ توکل کا مطلب یہی ہے ہمارے فیئرز نکل جائیں. اگر اللہ نے لکھا ہے نا تو یہ ہو کر رہنا ہے، اور اگر اللہ نے لکھا ہے کہ یہ نہیں ہونا تو یہ نہیں ہونا. اب آپ دیکھیں اس میں جو ماں باپ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، ان کی حالت دیکھ لیں. یعنی وہ اپنے اور اپنے بچوں کا تعلق بے تحاشا خراب کر لیتے ہیں. جہاں وہ بچی بیٹھے گی یا بچہ بیٹھے گا، ہر وقت یہ بات ہو رہی ہوگی اس کا رشتہ ہے، اس کا رشتہ ہے، اس کی کب شادی ہوگی، اس کی کب شادی ہوگی. دیکھیں بیٹھے بیٹھے رہنے سے تو شادی نہیں ہوگی. اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ غلط اسباب کی طرف جاتے ہیں. جو ملتا ہے، میں نے کئی ایسی ماؤں کو دیکھا ہے، بڑی اچھی فیملی کی مدرز ہیں، وہ میرے پاس آئیں گی، بیٹی ساتھ ہے، آپ الگ سے بول دیں کہ یہ میری بیٹی ہے، آپ وہ دیکھ لیں وہ سامنے کھڑی ہے، یا میں آپ کو انڈائریکٹلی اس سے ملوا دوں گی، اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتائیے گا. ہم اپنے آپس میں جاننے والوں کو کہتے ہی ہیں، سامنے بچی کو کھڑے کر کے کہیں گے یہ میری بیٹی ہے، اگر اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتائیے گا. کتنا امبیرس ہم بچوں کو کر رہے ہیں. اصل بھروسہ تو ہمیں اپنے رب پہ ہونا چاہیے کہ جہاں ہونا ہوگا. ہاں اسباب یہ کہ ہم صحیح لوگوں سے بات چیت کریں، ہم اچھی طرح چھان بین جو ہمیں دین ہمارا سکھاتا ہے. بعد میں ہم پھر روتے رہتے ہیں. پہلے ہم رو کیا رہے ہیں؟ رشتہ نہیں ہو رہا. پھر ہم رو کس بات پہ رہے ہیں؟ جہاں ہوا بڑا دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ. تو وہ جو ہم جلد بازیاں ڈال رہے ہیں، اللہ کی مدد جو ہے اس کو صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کر رہے یا اس کے بارے میں سوچ نہیں رہے. تو اسی طرح ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یا بڑی باتوں پہ بھی ڈپریس ہو جاتے ہیں. اب کئی دفعہ ہماری زندگی میں بہت بڑی بڑی آزمائشیں آ جاتی ہیں، بہت بڑے بڑے دکھ آ جاتے ہیں. اللہ نے لکھا ہے اس زندگی میں تو کوئی نہ کوئی امتحان آنا ہی ہے. صحت کے امتحان آتے ہیں، رشتوں کے امتحان آتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچ کے نا اپنے فیصلے کرنے چاہیے کہ جو ہونا ہے نا وہ ہو کے رہنا ہے. اس لیے مجھے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. تو توکل جو ہے نا یہ ایک بہت ہی امیزنگ قسم کی کوالٹی ہے. توکل ہمیں بہت ہی سٹیبل کر دیتا ہے، مینٹلی سٹیبل کر دیتا ہے. ہمارے اندر جو عام لوگ کہتے ہیں ریزیلینس، کہ آپ کو جب کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو پھر کھڑا کر لیتے ہیں، وہ پیدا کرتا ہے کہ بھی میرے رب نے یہ میرے لیے فیصلہ کیا، دس واز ہز بیسٹ پلان فار می. میں نے تو اپنی زندگی میں اصول بنایا ہوا. جب کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے میں ہمیشہ اپنے آپ کو، میں یہ نہیں کہتی یہ کیوں ہوا، میں یہ سب سے پہلا جملہ میں یہ بولتی ہوں، دس واز Allah's بیسٹ پلان فار می. اس میں ضرور کوئی خیر ہے،
اللہ تعالیٰ مجھے سکھانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں. اس میں ہمارے گناہ بھی ہوتے ہیں، مجھ سے کوئی انجانے میں ایسا گناہ ہو رہا ہے، یا میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے، شکر ہے اللہ کا، اللہ نے مجھے جھٹکا دے دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بات سکھا دی جو شاید میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے نہ وہ کام کر سکتی. کتنی مواقع پہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہاں جی میں تو، یعنی آپ دیکھیں نا، ہم اپنی نمازوں کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، ہم اپنے آپ کو، چاہے ہم ہیوملٹی کے ساتھ ہی کہیں، تواضع کے ساتھ کہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں تو کلاسز میں جاتی ہوں. کتنے لوگ ہیں جو کلاسز میں نہیں آتے. کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے آپ آ ہی نہیں پاتے، پھر آپ کو ان لوگوں کا خیال آتا ہے اچھا جو نہیں آ رہے، پھر آپ سوچتے ہیں. تو اللہ پہ توکل جو ہے وہ ہمیں اسٹیبلٹی دیتا ہے، گراؤنڈنگ دیتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے فیصلوں میں ایسی جلد بازی نہیں کرنی کہ حلال حرام کا ہی ہم خیال نہ رکھیں. ہم سوچیں کہ نہیں، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اور جو نہیں ہونا، میں کئی جگہوں پہ بھی جاتی ہوں بھی انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے اگر تم نے یہ ایسے کر لیا یا ایسے کر لیا یا یہ نہ کیا یا یہ ادھر سے تم نے ایسے کر، جیسے پروفیشنلز کے ساتھ کام کرتے ہوئے، میڈیکل کے لوگوں کے ساتھ میں اتنی جگہوں پہ انوالو ہوتی ہوں، وہ ایسی دینی گیدرنگز نہیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ کئی دفعہ میرے اندر لگاتار جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ نہیں. میڈیا میں جاتی ہوں، وہاں پہ ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، یہ کرنا ہے کہ نہیں، یہاں بولنا ہے کہ نہیں، یہاں بات کرنی ہے کہ نہیں، یہاں پہ یہ ایسے کرنا ہے کہ نہیں. خاندانوں میں آپ دیکھ لیں، ہم اپنے خاندان میں بیٹھتے ہیں، سارے لوگ تو نہیں دین کی وہ سمجھ رکھتے ہوتے، وہاں پہ بھی اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے، رشتے تو نہیں ٹوٹ جائیں گے یہ کرنے سے، یہ تو نہیں کہ یہاں پہ میری اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی. ہم اس چیز کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں. تو یہ جو فارمولا ہے کہ اللہ نے اگر کوئی ہماری مدد کرنی ہے، کوئی ہمیں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں کہیں سے ہٹا نہیں سکتا. اب آپ دیکھیں، اکثر اگر میں پریشان ہوں اور میں کہوں ہائی کیا بنے گا، کیا ہوگا، مائیں یہ کرتی ہے نا اپنے بچوں کے لیے یا شادی کے لیے، نوکری کے لیے، کاموں کے لیے، دھچکا مجھے بھی لگا ہوا ہے کہ اچھا بھی کیا ہوگا آگے، لیکن ساتھ ہی میں کہتی ہوں کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو رزق اللہ نے اس کا لکھا ہے، جو فائدہ اللہ نے اسے دینا ہے، ہم میں سے کوئی انسان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اور میں سوچتی ہوں کہ یہ صرف قرآن ویژن دیتا ہے. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہم آج سے 2 جنریشنز پہلے چلے جائیں، ہمارے بزرگ ایسے ہی ہوتے تھے. ہمارے بزرگ جو تھے پریشان نہیں ہوتے تھے، وہ ہر معاملے میں یہی کہا کرتے تھے کہ بیٹا بس اللہ سے مانگو، بیٹا خیر ہے. کیونکہ بڑے بڑے خاندان تھے، سارے خاندان مل جل کے رہتے تھے. اگر کوئی کسی پہ کاروبار میں، کام میں کوئی کرائسس بھی آتا تھا، سنبھال لیتے تھے ایک دوسرے کو. کسی کی اگر شادی میں مسئلہ، بہن کی شادی میں مسئلہ آیا، اس کو گھر رکھ لیتے تھے، کہتے تھے ہم اسے کھلا لیں گے، کوئی بات نہیں. یعنی بلکہ ماں باپ تو تھوڑا بہت کام کرتے تھے، اس کے بعد بڑا بھائی انڈیپینڈنٹ ہوا تو وہ بہنوں کا خرچہ اٹھا لیتا تھا، ان کی شادیوں کا بھی خرچہ اٹھا لیتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے وہ کس کس لیول پہ جا کر آپ کو فائدہ دیتا ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں، مطلب میرا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈپریس نہیں ہونا چاہیے، اس کی مینٹل ہیلتھ نہیں خراب ہونی چاہیے، اس کو یہاں سے اپرچونیٹیز نظر آنے چاہیے، اس کے اندر یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. یہی تو ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے اس وقت، یہی تو موقع ہے ہمارے امتحان کا کہ جی اب ہم کیا کرتے ہیں. کیا ہم پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم پینک میں آ جاتے ہیں؟ ماں باپ پینک میں آئیں گے تو پھر بچہ کیا کرے گا؟ بچہ تو اور بڑے پینک میں آئے گا اگر میں کہہ دوں کہ تم کرو گے کیا تم. تو وہ اللہ فلیتوکل المؤمنون. اصل بات یہی ہے کہ ہم اپنے رب پہ بھروسہ کرنا سیکھیں. آپ دیکھیں نماز کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس میں بھی یہی ہم بات کریں کہ میرا رب جو دینا چاہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، میرا رب کوئی روکنا چاہے کوئی دے نہیں سکتا. یعنی یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے جب لوگ کہتے ہیں میں تو لوگوں کے پریشر میں آ جاتی ہوں اور مجھ سے چیزیں نہیں مینیج ہوتی، اس میں یہ بھی بات یاد رکھنی ہے نا کہ کچھ لوگ جب ایسے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ یہ بات مانتے ہیں کہ بس اللہ نے جو دینا ہے، وہ پھر لوگوں سے رشتے ہی نہیں نبھاتے. اب ہمارے اندر کئی دفعہ اس معاملے میں بھی شدت اور سختی آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپل. یہ بھی نہیں کہا گیا، رشتے بھی صحیح نبھانے ہیں، لوگوں کا احترام بھی کرنا ہے، کسی بڑے کو عزت بھی دینی ہے. اب دیکھیں نا کسی آفس میں رہتے ہوئے کوئی آگے سے مس بیہیو کرے باس کے ساتھ کہ جی باس سے تھوڑی مجھے رکھنا ہے، مجھے تو اللہ نے رکھنا ہے، میں کیوں پرواہ کروں. یہ تو نہیں کہا گیا نا. اگر آپ کا کسی ادارے میں آپ کام کرتے ہیں، کوئی بڑا ہے تو اس کا بھی لحاظ کرنا ہے، گھر میں آپ رہتے ہیں کوئی بڑا ہے تو اس کو بھی پوچھنا ہے، چھوٹوں کا بھی خیال کرنا ہے. تو ہر اسپیکٹ سے ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہاں ہمیں کیا بات بتائی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد
غزوہ بدر کے موقع پہ جو ایک وہ بیک گراؤنڈ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ایک سرخ رنگ کی چادر تھی جو کہ مال غنیمت پہ سے نہیں ملی، اور کسی نے ایسی بات اڑا دی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی. تو اس ریفرنس سے یہ والی آیت جو ہے، آیت نمبر 161 آ رہی ہے، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نہیں ہے کہ کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ لے آئے گا اس کو جو اس نے خیانت کی قیامت کے دن. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ جب توکل کی کمی ہوتی ہے نا، پھر ہم ایسے کاموں میں لگ جاتے ہیں، یا کبھی کبھی جب ایمان کا درجہ کم ہوتا ہے تب ہم لگ جاتے ہیں. یا اگر ہم وہ دیکھیں کہ جیسے احد کے موقع پہ جب دیکھا کہ مال غنیمت اب ہے اور وہ اتر آئے، تو ان کو بھی سکھایا جا رہا ہے کہ بات یہ ہے، خیانت جو ہے نا، اگر کوئی کسی بھی معاملے میں کرتا ہے، اس میں ہم ٹینجیبل چیزوں کی بھی خیانت لے آتے ہیں اور انٹینجیبل چیزوں کی بھی. ٹینجیبل یہ ہوگی کہ آپ نے کسی کی چیز اٹھائی. ایک تو ہے نا کہ کئی دفعہ ہمارے ساتھ لٹرلی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کہیں کام کر رہے تھے، کسی سے پین آپ نے مانگا، آپ نے کہا بھی واپس کرتی ہوں، اور وہ بھول گئے. اچھا، اور آپ کا بھی پین اسی طرح کا تھا، کئی دفعہ یاد نہیں رہتا. اب یہ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرے گا جو ہم استغفار پڑھتے رہتے ہیں اور باقی نیکیاں کرتے ہیں. لیکن یہ کہ تو جان بوجھ کے آپ نے رکھ لیا، ہر چیز کو آپ نے فور گرانٹیڈ لیا، کسی کی چیز بھی آپ نے جیسے مرضی یوز کی. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے کہ جتنی ہم کوئی خیانت کریں گے اس کو قیامت کے دن سامنے لے کر آئے گا. ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی کانشیس قسم کی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے. توکل بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، اور خیانتیں بھی تب ہوتی ہیں جب ہم کیجول ہو جاتے ہیں اور کانشیس نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیں، کل میں رات کو گئی ہوئی تھی، میرے کوئی ریلیٹیو آئے ہوئے تھے، تو ہم مارکیٹ تک گئے اور ہم نے کہا کہ چلو، وہ کہتے ہیں ہم نے جی کافی پینی ہے. اچھا، ہم باہر، موسم بھی اچھا تھا، ہم نے کہا چلو باہر بیٹھتے ہیں. اب وہاں پر جگہ ٹریش کین کے کینز لگے ہوئے ہیں، وہ ڈرمز لگے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں نے وہاں بیٹھ کے جو کچھ کھایا. اور یہ میں اسلام آباد کی بات بتا رہی ہوں. اسلام آباد میں سو کالڈ کلچرڈ کراؤڈ رہتا ہے، جو اگر پنڈی سے بھی کوئی آ جائے تو ان کو پنڈی بوائز کہہ دیتا ہے. یعنی ہم ان کو لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ پنڈی کے لوگ آئے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا اور بڑا سوفسٹیکیٹڈ سمجھتے ہیں. اور وہاں پہ اتنا ٹریش جگہ تھا، اور وہ جو ٹریش کے ڈرمز تھے وہ خالی تھے. اور مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی تھی کہ میرے جو وہ اس وقت مہمان تھے وہ اس وقت باہر سے آئے ہوئے تھے جن کو میں لے کے گئی ہوئی تھی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے حالات ہیں کہ ہم وہاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، 2 سٹیپس ہم نے لینے ہیں تو اس کو کوڑے کے اس میں ڈال دینا ہے، ہم وہ کام نہیں کر سکتے. کیا اس خیانت کا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ پڑھے لکھے لوگ پھینک رہے ہیں اور ان پڑھ صفائی کر رہے ہیں. جی بالکل، کیسے ہی آپ کہہ رہی ہیں. کسی نے یہ لگایا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ پھینک رہے ہیں اور ان پڑھ جو ہیں وہ صفائیاں کر کے وہ اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھا کر اس کو جمع کر رہے ہیں. یعنی خیانت کا آپ دیکھیں نا، وقت کی خیانت، چیزوں کی تو ہے ہی، وقت کی خیانت. اسی طرح کسی نے ہم سے کوئی بات شیئر کی تو ہمارے پیٹ میں کتنی دردیں شروع ہو جاتی ہیں، کسی کو بتانے کو دل چاہتا ہے، ساتھ ہی کہتے ہیں میرا نام نہ لینا لیکن یہ بات ہوئی ہے. اسی لیے مجھے اگر کبھی کوئی چیز بتانی پڑتی ہے تو میں کہتی ہوں آپ بے شک جا کے ان سے بات کر لیں اور میرے نام کے ساتھ بات کریں. یعنی جب واقعی ضرورت ہوتی ہے کوئی ریفرنس کی، میں کہتی ہوں دیکھیں اگر میں نے اوتھینٹک بات سنی ہے تو پھر مجھے یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرا نام نہ لینا. تو میں نے بتایا آپ میرا نام لیں کہ ہاں جی ڈاکٹر کنول نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، تو کیا یہ درست ہے، تاکہ یہ کہ آپ کی بات آپس میں کلیئر ہو جائے. کوئی میں لڑائی کرنے والی بات میں تو نہیں کہوں گی میرا نام لے لو، وہ تو مجھے بھی کٹ لگا دیں گے. آپ دیکھیے خیانت، کچھ بھی ہم کریں گے ہمیں پورا دینا پڑے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ ایسی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی کچھ کیا نہیں ہے تو آپ کو فضول میں کسی بات پہ جو ہے وہ پکڑ لیا جائے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آئی تھی تو اس پہ یہاں پہ انہیں وارننگ دی گئی تھی کہ پروفٹ ایسے نہیں کر سکتے، وہ ایک رول ماڈلنگ پوزیشن پہ ہوتے ہیں. ہمیں ہر معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی قسم کی خیانت نہ کریں. ہم تو اپنے جسم سے بھی خیانت کرتے ہیں. پہلے روز اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ وزن کم کرنا ہے، وزن بہت بڑھ گیا، بیماریاں ہو جائیں گی. پھر کیا کرتے ہیں جب سارے لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو چپ کر کے فریج کھول کے کچھ بھی منہ میں ڈال لیتے ہیں. بچوں کو بتاتے رہتے ہیں یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا.
لیکن ہم خود اپنے اوپر کتنا ظلم ہر حساب سے آپ دیکھیں کرتے رہتے ہیں. پھر آیت نمبر 162 افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بھلا وہ جو پیروی کرے اللہ کی رضا کی، کمم باء بسخط من اللہ، اس طرح کا ہو سکتا ہے جو پلٹے ساتھ ناراضگی کے اللہ کی طرف سے. یعنی یہ دو ڈفرینٹ کیریکٹرز ہیں. ایک کیریکٹر جو ہے وہ صبح سے جب اٹھتا ہے تو اللہ کی رضامندی کے بارے میں سوچتا ہے. اللہ کس بات پہ راضی ہوگا، اللہ کو کیا پسند ہے. وہ اپنا کوئی میڈ اپ فارمولا نہیں بناتا. یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، ایکچولی میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بڑا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے، اور میرا ایک اللہ تعالیٰ سے خاص قسم کا ریلیشن شپ ہے. الحمدللہ اگر آپ کا ریلیشن شپ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ ہے، لیکن سیلف میڈ ریلیشن شپ تو نہیں ہو سکتا نا. دوستی ہماری عام لوگوں میں سے کس سے ہوتی ہے؟ کلک ہم جب کہتے ہیں کہ میری اس سے دوستی ہے، چاہے رشتہ داری ہے یا ویسے دوستی ہے، میرا اس سے زیادہ ملنا ملانا ہے، ہم جب ان کی خواہشات یا ان کی رضا کے مطابق کام کرتے ہیں. ماں باپ بھی کب خوش ہوتے ہیں؟ جب یہ نہیں کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں. مثلاً اگر میری امی کو چاہیے یہ کہ میں کمرے کی اپنی صفائی کروں تو انہوں نے اسی پہ راضی ہونا ہے، چاہے میں کھڑی ہو کے کچن میں کھانا بھی بنا دوں. وہ یہ کہیں گے کہ بیٹا تم نے کھانا کیوں بنایا، تم کمرے کی صفائی کرتی ہے، تم نے پڑھائی کیوں نہیں کی. تو ہم لوگوں کی رضا کی کتنے خیال رکھتے ہیں نا. گفٹ لینے بھی جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کو یہ کلر نہیں پسند، کوئی کہ اس کے لیے پرفیوم لے لو، نہیں اس کو پرفیوم نہیں پسند، اس کو تو یہ پسند ہے، اس کو تو یہ پسند ہے. ہم بار بار سوچتے ہیں فلاں کو کیا تحفہ دیں جو اس کو پسند ہو، وہ کیا اس سے اچھا لگتا ہے. تو اللہ کی رضا، افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بھلا وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو بسخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے. اب جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن یہاں پہ پتہ چل رہا ہے نہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کو راضی کرتے ہیں تو اللہ راضی ہوگا، جو اللہ کو پسند ہے، جو کہ قرآن میں آگے جہاں جہاں اللہ نے بتایا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ہم وہ کریں گے، اللہ راضی ہوگا. ہمیں کوئی گیس ورک نہیں کرنا، سمپل ہمیں بتا دیے گئے، فارمولے دے دیے گئے، اس سے اللہ خوش، اس سے اللہ ناراض. یہ کرو گے تو اللہ خوش ہے، راضی ہے، کرو گے تو اللہ ناراض ہے. اب مجھے کل ہم کوئی بات کر رہے تھے کسی ٹاپک پہ،